السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں اور ان کے تصانیف کے حوالے سے آج کے لیکچر میں ہم معلومات اکٹھی کریں گے، اور اس کے بعد ہم ان کے اسلوب بیان کے حوالے سے اور ان کے مضمون کے حوالے سے جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، یعنی انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو مولانا محمد حسین آزاد کی حالات زندگی کے بارے میں دیکھیں تو مولانا محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جنہوں نے 1838 میں پہلا اخبار اردو اخبار کے نام سے نکالا، یعنی اس سے پہلے اردو اخبار کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اردو صحافت کے بانیوں میں شامل مولوی محمد باقر ہیں اور مولانا محمد حسین آزاد ہے۔ آزاد نے پہلے اپنے والد اور پھر ذوق کے سایہ عاطفت سے تعلیم حاصل کی، یعنی ذوق جو ہے، جو ایک شاعر ہے، استاد شاعر، انہوں نے محمد حسین آزاد کو تعلیم دی۔ پھر دہلی کالج میں داخل ہو گئے اور جہاں مولوی نذیر احمد، ذکاء اللہ اور پیارے لال اشوک کے ہم سبق تھے، یعنی مولوی نذیر احمد اور ذکاء اللہ اور پیارے لال اشوک ان کے کیا تھے؟ مولانا محمد حسین آزاد کے کلاس فیلو تھے۔ جنگ آزادی کے ہنگامے میں آپ کے والد پر انگریزوں نے بغاوت کا الزام لگا کر بے گناہ مار دیا اور ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اس پریشانی میں آزاد کو دہلی سے نکلنا پڑا اور 7 سال تک لکھنؤ میں مارے پھرتے رہے۔ بالآخر 1864 میں لاہور پہنچے اور محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہوار پر ملازم ہو گئے۔ 15 روپے اس زمانے میں گرلز بہت زیادہ رقم ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں تو ہم کہیں گے کہ 15 روپے کا تو میڈم کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اس زمانے میں 15,000 جو تھے وہ آج 15 روپے جو ہے وہ آج کے 15,000 کے مطابق تھے۔ تو میجر فلر کون تھے؟ یہ انگریز تھے، ڈائریکٹر تھے، تعلیمات ڈائریکٹر پنجاب کے۔ انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی صلاحیتیں دیکھ کر اردو فارسی کی درسی کتابیں لکھنے پر قائم کیا۔ یعنی میجر فلر نے دیکھا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد تو بہت ہی علمی شخصیت ہیں، تو وہ اس وقت کے ڈائریکٹر تعلیمات پنجاب تھی۔ انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد سے اردو اور فارسی کی درسی کتابیں لکھوائیں، یعنی ایسی کتابیں لکھائیں جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی تھیں۔ میجر فلر کے بعد کرنل ہارڈرائٹ آئے تو انہوں نے آپ کو اتالق پنجاب کا نائب مدیر مامور کیا، یعنی کرنل ہارڈرائٹ نے آپ کو اتالق پنجاب کا نائب بنا دیا۔ 1873 میں کرنل ہارڈرائٹ نے انجمن پنجاب قائم کی اور ایک خاص قسم کے مشاعروں کی طرح ڈالی، جن میں مصرع طرح کے بجائے نظم کا عنوان دیا جاتا تھا۔ مصرع طرح کے بجائے سے مراد یہ ہے کہ پہلے کرنل ہارڈرائٹ کے انجمن پنجاب جو انہوں نے قائم کی، اس سے پہلے جو نظمیں لکھی جا رہی تھی اردو میں، اس میں کوئی مصرع یا طرح دیا جاتا تھا اور اس میں ہزاروں اور سو کی تعداد میں جو شاعر ہے وہ شعر کہتے تھے۔ لیکن کرنل ہارڈرائٹ نے کیا کہ انگریزی اس کے طرز پر نظمیں لکھوائیں، جیسے انہوں نے برسات، جیسے آپ 9th 10th میں یا فرسٹ ایئر میں برسات نظم پڑھی ہوگی، تو برسات نظم بھی یہ انجمن حمایت اسلام کے اس میں لکھی گئی تھی اور حالی نے یہ لکھی تھی، میرا خیال ہے حالی کی تھی یہ برسات۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی نظمیں جو اس زمانے میں اس کو عنوان دیا جاتا تھا اور شاعر لکھتے تھے۔ ان مشاعروں میں آزاد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور اس طرح ان کی کوشش سے جدید شاعری کی بنیاد پڑی۔ مولانا محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب کا جو مشاعرے ہوتے تھے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انہوں نے اپنے ہمعصر لوگوں کو بھی، اس مشورہ کو بھی انجمن پنجاب کے اندر داخل کیا اور ان کی کوشش سے جدید شاعری کی بنیاد پڑی۔ آزاد نے کابل اور ایران کا سفر بھی کیا، جہاں انہیں جدید فارسی سیکھنے کا موقع ملا، اور آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے۔ 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی جبلی کے موقع پر آپ کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 2 سال بعد اپنی اکلوتی جوان چہیتی بیٹی کے اچانک انتقال سے بے دماغی توازن کھو بیٹھے اور آخری عمر تک یہی حالت رہی۔ یعنی مولانا محمد حسین آزاد جو تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور ایک ہی بیٹی جو ہے وہ اچانک ہی
ان کی وفات ہو گئی، تو ان کی وفات کا صدمہ جو ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد کے دماغ پر بہت شدید پڑا، جس سے وہ دماغ توازن کھو بیٹھے اور 20 سال تک وہ پاگل پن کا شکار رہے اور آخرکار ان کی وفات ہو گئی، اور 22 جنوری 1910 کو لاہور میں وفات پائی اور کربلا گاہ شام میں ان کا مزار ہے۔ تو عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو مولانا محمد حسین آزاد کے حالات زندگی کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ اب ہم ان کی تصانیف کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مولانا محمد حسین نے کون کون سی کتابیں لکھی۔ نظم آزاد اور دیوان ذوق کی ترتیب، یہ نظم میں انہوں نے یہ کام کیا، یعنی شاعری میں انہوں نے یہ کام کیا۔ نثر میں انہوں نے کیا کام کیا؟ قصص الہند حصہ دوم، تاریخی ہند کے اہم واقعات سے متعلق چیدہ کہانیوں پر مشتمل ہے۔ قصص کہتے ہیں قصہ، یعنی ہندوستان کے قصے۔ کرنل ہائیڈرائٹ کے ہدایت پر ان کا پہلا اور تیسرا حصہ ماسٹر پیارے لال اشوک کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ سخندان فارس، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں لسانیات کے اصول بیان کیے گئے ہیں، دوسرے حصے میں فارسی ادب کے متعدد موضوعات سے بحث کی گئی ہے۔ آب حیات، شعر و ادب کا تاریخ وار تذکرہ ہے، جو اپنی نوعیت کا پہلا تذکرہ ہے۔ تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں شاعرہ کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہوں۔ نرنگ خیال، انگریزی کے مختلف مضامین کے تراجم کا مجموعہ ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آزاد کی زندگی میں 1880 میں کتابی صورت میں شائع ہوا، جبکہ دوسرا حصہ آغا محمد طاہر نبیرہ آزاد نے 1923 میں شائع کیا۔ دربار اکبری، آزاد کی سب سے ضخیم تصانیف ہے، آب حیات کے بعد مرتب ہوئی۔ اس میں مغل فرمانروا جلال الدین اکبر کے عہد کے سیاسی، مذہبی اور معاشرتی حالات بیان کیے گئے ہیں۔ سیر ایران، سفر ایران کی مختصر روداد ہے۔ بچوں کی درسی کی کتب، جانورستان، نصیحت کا کرن پھول، سپاس رماک وغیرہ، یعنی یہ وہ تمام تصانیف ہیں جو مولانا محمد حسین آزاد نے تصنیف کی۔ تو مولانا محمد حسین آزاد جو ہے وہ اردو کے ایک منفرد قسم کے انشا پرداز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جس وقت نثر میں لکھنا شروع کیا تو ان کے سامنے اردو نثر کے 2 نمونے تھے۔ ایک طرف تو پرتکلف اور مشکل عبارتوں والی قدیم نثر تھی، تو دوسری طرف غالب اور سر سید کی سلیس اور سادہ اور بات چیت کے انداز والی نثر تھی، جس کا امتیازی نشان مقصدیت اور عقل پرستی تھا۔ آزاد نے ان دونوں نمونوں سے فائدہ اٹھایا، مگر ان دونوں راستوں سے الگ اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی، جو پرانی نثر کی طرح نہ تو پرتکلف اور مصنوعی تھی اور نہ ہی سر سید کی سنجیدہ اور سپاٹ نثر کی تنقید تھی۔ آزاد نے پرانی اور نئی نثر کے اسلوبوں کو ملا کر ایک نئے انداز بیان کی بنیاد رکھی، جس کے موجد بھی وہ خود تھے، اور انہی پر وہ جو اسلوب تھا وہ ختم ہو گیا۔ ان کے انداز بیان اور اسلوب کی مثال آزاد سے پہلے ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی، اور نہ ہی کوئی نثر نگار ان کی تقلید کر سکا۔ وہ اپنی مختلف صلاحیتوں کی وجہ سے اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اور انہیں ان کی شاعرانہ نثر کی وجہ سے بہت شہرت حاصل ہوئی۔ وہ اپنے رنگین اور دلکش نثر کی بنا پر ایک منفرد قسم کے انشا پرداز قرار دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے جو سلیبس میں جو مضمون ہے ان کا، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، ہم جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاعر جو مولانا محمد حسین نے جو اس کی نثر لکھی ہے وہ شاعرانہ نثر ہے، یعنی اس میں ہمیں روکھا اور پھیکا انداز نظر نہیں آتا، بلکہ ایک عبارت کی رنگینی اور شگفتگی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نثر پر شاعری کا گمان ہمیں ہونے لگتا ہے، اور ان کی تاریخ نویسی اور تحقیق پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اردو کے صاحب طرز اور منفرد انشا پرداز ہیں، جس کی نقل آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ یعنی جس طرح کا اسلوب اور جس طرح کا نثر لکھنے کا سٹائل مولانا محمد حسین آزاد کا ہے، ویسا سٹائل ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ تو عزیز طالبات، آپ کو یہ مولانا محمد حسین آزاد کے حالات زندگی اور تصانیف کے بارے میں آج میں نے بتایا۔ کل ہم ان کے اسلوب بیان کی خوبیوں کے بارے میں پڑھیں گے اور مضمون کا آغاز کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔